میرے شوہر کو فوت ہوئے 5 سال ہو چکے تھے اور آج میں نے اپنے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میری دوست طیبہ ایک بہت ہی سلجھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ایک بہن UK میں اپنی فیملی کے ساتھ تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ 2 بھائی تھے، وہ بھی دونوں باہر کے ملک میں اپنی فیملیز کے ساتھ سیٹ تھے۔ طیبہ سب سے چھوٹی تھی اور ماں باپ کی بہت لاڈلی اور بہت ناز و پیار سے پلی بڑھی تھی۔ وہ سب بہنیں اور سب بہن بھائی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس نے MSc سائیکالوجی کیا تو گھر والے اس کی شادی کی تیاری کرنے لگے۔ فیملی میں اس کے لیے کوئی رشتہ نہ تھا۔ سب کزنس یا تو بہت بڑے تھے یا پھر بہت چھوٹے۔ آخرکار امی ابی کی کوششوں سے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے اور میں بھی ان کی خوشی میں خوش تھی۔ میں اپنی آنکھوں میں رنگین سپنے سجائے سسرال پہنچ گئی۔ بہت سے خوف بھی تھے کیونکہ گھر سے کبھی باہر نہیں گئی تھی، ہمیشہ امی ابو کے ساتھ رہی تھی۔ لیکن جب میں اپنے سسرال پہنچی تو سب نے دل سے مجھے ویلکم کیا۔ ساس وارث صدقے جا رہی تھی۔ یہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ جس کے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی۔ کچھ رسمیں ہوئیں، اس کے بعد میرے شوہر سالار حسین میرے کمرے میں آئے۔ میں نے شادی سے پہلے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے مجھے سلام کیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں ڈری ڈری سی تھی۔ ان کا بات کرنے کا سٹائل بہت اپنائیت بھرا تھا۔ میں جلد ہی وہ مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھے اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو میرے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ وہ پریشان ہو گئے، کیا ہوا ہے؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، پلیز ایزی رہو۔ آج ہم ایک دوسرے کو اپنا دوست بنائیں گے، اپنے دل کی ساری باتیں کریں گے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ ایک بہت ہی اچھے اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ وہ جانور نہیں تھے جو صرف اور صرف جسمانی رشتے کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلے روح اور دل کا رشتہ جڑنا چاہیے۔ ہم کچھ ہی دیر میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ رہے اور میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کیونکہ وہ شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت انسان تھے اور ان کا دل بھی بہت خوبصورت تھا۔ میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور ہمارا پیار بڑھتا گیا۔ میں ایک پل کے لیے بھی ان کے بغیر تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میری زندگی بن گئے تھے اور میری زندگی میں ان کی حیثیت میری روح کی طرح تھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے کو تھا، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ لیکن ابھی مجھے اور میرے شوہر کی اس کی اتنی پرواہ نہیں تھی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ لیکن ایک دن امی نے کہا، مجھے اب پوتا یا پوتی چاہیے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ سالار نے اپنی امی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگا، امی آپ دعا کریں، اللہ ماں باپ کی دعا سنتا ہے۔ اب مجھے بھی کچھ ٹینشن ہونے لگی۔ اب میں بھی چاہتی تھی کہ ہمارے ہاں اولاد ہو جائے۔ یہ میرے شوہر کا مشورہ تھا کہ ہم 2 سال تک بچہ پیدا نہیں کریں گے، 2 سال تک اپنی زندگی انجوائے کریں گے۔ لیکن اب امی کے بہت زیادہ اصرار پر وہ بھی فکر مند ہونے لگے اور ہم نے وہ ٹیبلٹس لینا بند کر دی جو ہم 1 سال سے لے رہے تھے۔ لیکن اب تو میڈیسنز چھوڑے ہوئے بھی 6 ماہ ہونے کو تھے، لیکن کوئی خوشخبری نہیں ہوئی تھی۔ اب میرا دل اندر ہی اندر ڈرنے لگا۔ میں اپنے شوہر سے کہا، کسی ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں، کہیں کوئی کمپلیکیشن نہ ہو گئی ہو۔ اب تو انہیں بھی فکر ہونے لگی تھی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور الٹرا ساؤنڈ بھی۔ ہم نے ڈاکٹر سے کوئی بات نہ چھپائی اور ان کو بتا دیا کہ ہم یہ میڈیسنز لے رہے تھے تاکہ پریگننسی نہ ہو۔ اس نے ہمیں غصے سے دیکھا اور کہا کہ کیا کوئی فرسٹ بیوی میں بھی ایسا کرتا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ آپ کی مسز کی یوٹرس میں پانی اور خون کی تھیلیاں بن گئی ہیں جن کی وجہ سے ان کا بیبی کنسیو کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب تو میں کلینک پر ہی رونا شروع ہو گئی اور ڈاکٹر سے بار بار پوچھنے لگی کہ اب کیا ہوگا، کیا ہمارے یہاں بیبی نہیں ہوں گے؟ ڈاکٹر نے تسلی دی، ایسا نہیں سوچتے، میڈیکل سائنسز نے بہت ترقی کر لی ہے،
آپ کو آپریٹ کروانا ہوگا، لیکن آپریٹ سے پہلے کچھ میڈیسنز ہیں، آپ یہ لے لیں، 3 مہینے یہ میڈیسنز کھائیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ادھر میری ساس ہر روز ایک ہی مطالبہ کر رہی تھی۔ میں میڈیسن لیتی رہی اور اللہ سے دعائیں کرتی رہی۔ میرے شوہر مجھے سمجھاتے رہے، پلیز ہر وقت رویا نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مختلف لوگ اپنی ایکسپیرینس کی بنا پر مختلف ڈاکٹرز کا کہتے رہے، ہم ہر اچھے ڈاکٹر کو چیک کرواتے رہے، ہر ڈاکٹر نئی میڈیسن دیتا رہا، سب نے لاسٹ سولوشن آپریٹ ہی بتایا، تو ہم نے آپریٹ بھی کروا لیا۔ آپریٹ کامیاب رہا۔ میں بہت پینفل مراحل سے گزر رہی تھی۔ آپریٹ بھی ہو چکا تھا لیکن بیبی ابھی تک نہ ہوا تھا۔ دعائیں مانگ مانگ کر رو رو کر تھک چکی تھی۔ پھر ایک دن میری بہن جو UK میں رہتی ہے، اس نے کہا اب تو پاکستان میں بھی IVF کروا رہے ہیں، تم IVF سینٹر جاؤ اور اپنا کیس ڈسکس کرو۔ میں اور میرے ہسبینڈ IVF سینٹر گئے اور اپنا سارا کیس بتایا، تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ کروائے، میرے ہسبینڈ کے بھی اور میرے بھی، تو میرے ایگز کی تعداد کچھ کم آئی۔ ڈاکٹر نے ہمیں IVF کروانے کو کہا، یہ ایک مہنگا علاج تھا، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ اولاد سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، وہ مجھے دل و جان سے چاہتے تھے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس علاج کو کروائیں گے۔ اس پروسیس میں ایگ اور سپرم کو ملا کر زائگوٹ بنایا جاتا ہے اور پھر ایمبریو بنتا ہے۔ پھر وہ اس ایمبریو کو ڈائریکٹ یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں اور پھر کچھ میڈیسنز اور احتیاط بتاتے ہیں۔ اس پروسیس میں بہت سے ایمبریوز بنتے ہیں اور وہ اپنے پاس فروزن کر لیتے ہیں، تاکہ اگر ہم دوبارہ بیبی چاہیں گے تو وہ فروزن ایمبری کے استعمال سے دوسرا بیبی لے لیتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فیس تھی، لیکن میرے ہسبینڈ نے میرے لیے ایمبریوز فروزن بھی کروا دیے، کیونکہ آگے آگے میرے ایگز کی تعداد اور کم ہو جانی تھی۔ یہی سوچ کر ہم نے یہ فیس پے کر دی۔ اب میں پریگننٹ تھی اور بہت خوش تھی۔ میری شادی کو یہ 5واں سال تھا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی اور میری ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے یہ دن گزر گئے اور میرے شوہر کی دلی خواہش تھی کہ اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی سے نوازے، اور وہ آج پوری ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا اور اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازا۔ یہ بہت ہی خوبصورت پری تھی جو اللہ نے ہمیں دی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ میرے شوہر خوش تھے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس خوشی کو کیسے منائیں، بس ان کے آنسو تھے کہ رک ہی نہیں پا رہے تھے۔ بار بار اللہ سے معافی مانگ رہے تھے کہ ہم نے اولاد کو دنیا میں نہ آنے کے لیے فضول میڈیسنز کا استعمال کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کو ناراض کیا۔ پھر بھی میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اتنی پیاری رحمت سے نوازا۔ میرے شوہر کی اب ساری توجہ بیٹی میں آ گئی تھی۔ وہ بھی اپنے بابا کی بیٹی تھی۔ میری بیٹی کم بنتی تھی اور ہر وقت اپنے بابا کے ساتھ رہتی، بابا کے ساتھ سونا ہے، بابا کے ساتھ کھانا ہے، ہر فرمائش انہیں سے کرتے۔ ہماری زندگی جنت بن گئی تھی۔ ماہ نور ہماری زندگی میں خوشیاں لے آئی تھی۔ میری خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ اچانک ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں اب نارمل ہو گئی۔ مجھے زندگی بے معنی لگنے لگی۔ مجھے نہ اپنا ہوش رہا اور نہ ہی اپنی بیٹی کا۔ میری بیٹی دن رات بابا کو یاد کرتی نہ تھکتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، ہر وقت بابا 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 کرتی۔ 3-4 مہینے میں ہی وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ اس کی زبان پر ہر وقت بابا بابا رہتا۔ میں اس کے بابا کہاں سے لاتی؟ میں نے اسے بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور ایک دن وہ بھی اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اب تو میری زندگی میں جینے کی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ میں اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہتی تھی۔ میں سوچتی تھی میں بھی مر کر اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کے پاس چلی جاؤں، لیکن ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ بس یہی سوچ کر اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی۔ میری ساس جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور منحوس منحوس کہنے لگی، تم میرے بیٹے اور پوتی کو کھا گئی ہو، میرے گھر سے نکلو۔ میں کہاں جاتی؟ میری ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور میری امی کو بھائی نے باہر بلوا لیا تھا۔ میرا کوئی نہ تھا۔ میں امی کے گھر آ گئی، بس اپنی زندگی نماز، روزہ اور قرآن میں لگا دی۔
میں پہلے بھی تہجد گزارتی، کبھی کوئی نماز قضا نہ کی تھی، بس اللہ سے لو لگا لی تھی۔ لوگ میرے پاس آتے، دعا کرواتے، پانی پڑھ کر لے جاتے، مجھے شدت سے احساس ہوتا کہ کوئی میرا اپنا ہو۔ میں دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اتنا پیار اور عزت دی تھی کہ میں سارا دن انہی کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ اب میری عمر بھی بڑھ رہی تھی، مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ ایک رات میں دعائیں مانگ مانگ کر اور رو رو کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے ایمبریو فروزن کروائے تھے، جیسے کسی نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی ہو۔ میں آئی وی ایف سینٹر گئی اور اپنے ایمبریو فروزن کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ یہ وہ ایمبریوز تھے جو میرے شوہر اور میرے ایکس سے بنے تھے، اور میرے شوہر کی رضامندی اس میں شامل تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ مجھے اپنا بیبی چاہیے جو میرا اور میرے شوہر کا ہو۔ میں نے آئی وی ایف کروا لیا اور میں کنسیو بھی کر گئی۔ بس جیسے ہی خبر میری امی کو دی، امی فوراً یو کے سے آ گئی اور میری اس حرکت پر بہت ناراض ہوئیں، کیونکہ وہ دنیا کو مجھ سے زیادہ جانتی تھیں کہ میں اب لوگوں کی باتوں تانوں کا مقابلہ کیسے کروں گی، کیسے انہیں وضاحت دوں گی کہ شوہر کے مرنے کے 5 سال کے بعد میں دوبارہ پریگننٹ ہوں اور اپنے شوہر کا بچہ پیدا کر رہی ہوں۔ میرے پریگننٹ ہونے کی خبر آہستہ آہستہ محلے میں پھیلنے لگی۔ وہی لوگ جو مجھ سے پانی پڑھ کر لے جاتے تھے مجھے برا بھلا اور گندی عورت کہنے لگے۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود جاہل لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ میں نے انہیں سمجھانا چاہا، ساری بات بتائی، لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں پریگننٹ تھی، ڈاکٹرز نے مجھے سفر کرنے سے منع کیا تھا۔ میں امی کے ساتھ فی الحال باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے لوگوں کی ایسی باتیں سننا پڑیں جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میرا دل اندر سے مطمئن تھا۔ مجھے کوئی شرمندگی اور کوئی ندامت نہیں تھی، کیونکہ یہ بچہ میرے شوہر کا تھا جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ سائنس کا ایک کرشمہ ہے جو اللہ نے انسان کو وحدت کیا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ایک فروزن ایمبریو جاندار بن گیا اور اب میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنی ساس کے پاس گئی اور ان کی ساری بات بتائی کہ کیسے یہ بچہ پیدا ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ میری ساس میری بات پر یقین کریں گی، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرے شوہر کو مرے ہوئے 5 سال ہو گئے، تو اب اس کا بچہ پیدا کر کے لے آئی ہے، یہ تیری کوئی چال ہے؟ تو میرے بیٹے کی جائیداد لینا چاہتی ہے؟ دفع ہو جائے یہاں سے، آئندہ یہاں کبھی مت آنا۔ 2 نمبر عورت، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ میں روتی دھوتی وہاں سے آ گئی۔ اتنا سب ہونے کے باوجود مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ مجھے میرا سہارا اور زندگی گزارنے کی وجہ مل گئی تھی۔ میں امی کے ساتھ یو کے آ گئی اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے کسی اپنے کی ضرورت تھی جو اللہ نے مجھے سائنس کی بدولت دے دی تھی۔ میرا بیٹا، میری جان، میری زندگی۔ میری آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ ان پڑھ جاہل لوگوں کی طرح بیہیو مت کیا کریں۔ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے علم دیتا ہے۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچے، لازمی نہیں کہ ہر بار کوئی جھوٹ بول رہا ہو۔ شکریہ۔